نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی اللہ بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. د انسان د بلندیو او د انسان د لوړو مقاماتو او د انسان د روحاني پرواز او انسان انسان کی بلندیوں کا راز، انسان کی روحانی بلندیوں کی پرواز، انسان کی ترقی، روحانی ترقی اور انسان کی تعلق کا دار و مدار اور انسان کی عروج، یہ سب کے سب توحید کے ساتھ وابستہ ہے. جو قوم توحید کے حامل ہوتی ہے، شرک سے بیزار ہوتی ہے اور لا الہ الا اللہ کو اس کے دل سے پڑھتا ہے اور محض اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہیں کرتے، تو وہ برابر ترقی کرتے رہتے ہیں. جب بھی اس کے ہاتھوں سے توحید اور خالص اللہ تعالیٰ کی بندگی کی رسی چھوٹ جاتی ہے تو وہ انسانیت کی بلندیوں میں سے گر کر تباہ ہو جاتا ہے. جس طرح آدمی آسمان سے گر جاتا ہے، پھر ہوائیں اس کو دور کہیں گڑھوں میں ڈال دیتے ہیں، یا آسمان سے آسمانی پرندے ان کو چیر پار کر کے ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جل جلالہ ومن یشرک باللہ، جو شخص اللہ تعالیٰ پر کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، کسی طرح کسی کو کسی طرح ٹھہراتا ہے. یہ نہیں کہ بڑی چیزوں کو شریک کیا جائے، چھوٹوں کو نہیں. اللہ تعالیٰ سے کوئی شریک نہیں ہے، اس کی عبادت میں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے اختیارات میں. کسی چیز میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے. مخلوق مخلوق ہے، خالق خالق ہے. خالق مخلوق خالق کے ساتھ کسی صفت میں شریک نہیں ہو سکتے. آپ نے چشمہ بنایا ہے، آپ صانع ہیں، خالق بھی نہیں ہے، صانع ہے. صانع اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزوں سے چیزیں بناتے ہیں، ترکیب دیتا ہے. خالق وہ خود چیزوں کو پیدا کرتا ہے، خود ان چیزوں سے چیزیں پیدا کرتا ہے. مٹی بھی پیدا کرتا ہے، مٹی سی چیزوں کو بھی اگاتا ہے. ایسا نہیں کہ کہیں سے مٹی مستغال لے لی، کسی کہیں سے وہ لوہا لایا ہم لاتے ہیں پھر اس سے کوئی چیز بنا دیتے ہیں. ایسا نہیں. اگر یہ چشمہ جو تمہارا آپ کی صنعت ہے، یہ آپ کے ساتھ عقل میں شریک نہیں ہے، آپ کے ساتھ ہنر میں شریک نہیں ہے، کوئی چیز شریک نہیں ہے کسی چیز میں آپ کے ساتھ. اس طرح انسان یا کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی صفت میں شریک نہیں ہے.
سارے صفات کمال اللہ تعالیٰ کی ہے، اور جہاں بھی کوئی اچھی صفت نظر آتی ہے، خوبی نظر آتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی صفات کی تجلی ہے، جو بہت سی پردوں میں ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ حسن ہے، جمال ہے، کمال ہے، جتنی خوبیاں ہیں نظر آ رہی ہیں، ساروں کے ساروں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اور ان چیزوں میں سے جھلک کہیں سی نظر آتی ہے، اور جہاں بھی کوئی نقص نظر آتا ہے، یہ مخلوق کا اپنا ہے، اللہ تعالیٰ سے پاک ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، لیکن اس کو زبانی طور پر ایک مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو مطلوب جو توحید ہے وہ دل کی گہرائیوں کا ہے۔ ہماری توحید لفاظی ہے، اور ہم وہ کام کرتے ہیں جو سب کے سب توحید کے خلاف ہے، ناشکری توحید کے خلاف ہے۔ ہم کرتے نعمت اللہ تعالیٰ دیتی ہے اور تم تکبر کرتے ہو اس پر، تو تم اس کو اپنی طرف منسوب کرتے، اس لیے تم کیا کرتے ہو؟ تکبر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تم کو مال دیتا ہے، تم اس کو اڑاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے، تمہارا تو نہیں ہے، لیکن کیونکہ تم اس کو اپنا سمجھتے ہو، اس لیے جس طرح چاہتے ہو اڑاتے ہو۔ یہ بھی آپ کو خیال بھی نہیں آ رہا ہے کہ میرے رب کا مال ہے، یہ وہ مال ہے، میں اس کو کیسے لگاؤں، کیسے استعمال کر لوں۔ یہ بات صحیح ہے کہ وہ شرک نہیں ہے مصطلح، جو اس پر آدمی مشرک کا فتویٰ لگائے۔ اس بات میں تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ شرک ہوگا، آدمی مشرک نہیں ہوگا، اصطلاحی مشرک۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال سمجھاتا ہوں۔ گلاس کے اندر ایک دانہ چینی ڈال دو، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس گلاس میں چینی ہے۔ دوسرا دانہ ڈالو، پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں 2 دانے چینی کے ہیں، لیکن اس کو آپ شربت نہیں کہہ سکتے کہ چینی والا پانی اس کو آپ نہیں کہہ سکتے، میٹھا پانی کہہ سکتے ہیں۔ چینی اس میں ہے لیکن اس میں مٹھاس نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت معمولی ہے، نظر نہیں آ رہا ہے، اس کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس میں ایسی اتنی چیز ڈال دی کہ جس سے اس کی ذائقہ بدل گیا، مٹھاس میں سے پیدا ہو گئی، تو آپ کہیں کہ شربت ہو گیا۔ اس طرح یہ چیزیں، یہ گناہ، یہ اس کے اندر گویا شرک کی ایک ذرے ہے۔ انسان کسی امید وابستہ کرتا ہے، کچھ کر لے گا، یہ بھی انسان ہے کہ جو امید وابستہ کرتا ہے، یہ گویا ایک ذرا شرک کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر یہ شرک دبیب النمل کی طرح پھرتا ہے، جس طرح چونٹی جاتی اس کی آہٹ نہیں سنائی جاتی، جیسا تم کو محسوس نہیں ہوتا، لیکن تم جس شرک سے تم وہ جانتے ہو اس سے بچا کرو، اپنے بچاؤ، اور جس کی نہیں جانتے اس کے بعد اللہ جس کو کیسے دعا ہے، یا اللہ اس شرک سے مجھے بچائے جس کو میں جانتا ہوں، اور جس کو نہیں جانتا اس کو معاف فرمائے، کیونکہ وہ انسان جانتا نہیں ہے۔ تو خیر بہرحال اللہ پاک مجھے معاف فرمایا، جس میں ذہن سے اتر گیا اس کو آپ نقل نہ کریں، یا اس کو نقل کرنا وہ صحیح نقل کریں۔ میں نے اس کو
کتاب میں لکھا ہے کوئی ایسی حدیث ربیب النمل، چونٹی کی پاؤں کی آہٹ کی طرح تمہارے اندر ہی پھرتا ہے. جس کو جانتے ہو اس سے بچو، اور جس کو نہیں جانتے اس کو استغفار کرو. تو یہ ہے انسان کے اندر، انسان جو طمع کرتا ہے، امید کرتا ہے لوگوں سے، خوف کرتا ہے، سارے اس کی اجزاء ہے، کیا وہ ذرات ہے. تو یہ جب میں عرض کرتا ہوں کہ ہم لفظوں کی توحیدی ہیں، لفظوں کی حنیف ہے، لفاظی ہے، سب لفاظی ہے. ایک بار کسی نے کہا، تکڑا آدمی تھا، انہوں نے کہا کہ لوگ قبروں کا پوجا کرتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، قبروں والوں سے مانگتے ہیں، شرک کرتے ہیں. اس کا پوجنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اس کو سیدھا لگاتے ہیں، لیکن یہ کہ وہاں ان سے مانگتے ہیں. تو کسی کہنے والے نے کہہ دیا اس کو کہ بھائی غیر اللہ کی پوجنے والے بہت سے لوگ ہیں، اللہ ماشاء اللہ تھوڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ غیر اللہ کو نہیں پوچھتے، صرف اللہ اپنے رب کی بندگی کرتے ہیں. البتہ فرق اتنا ہے کہ کسی کا بت ظاہر میں ہے اور کسی کا بت اس کے دل کے اندر ہے، اس کو جو پوچھتا ہے. اس کا دل بت خانہ ہے خود. اگر ہم طاغوت کی قوتوں کو خدا کا درجہ دیتے ہیں، ہم اس کو پوچھتے نہیں ہیں، سیدھا نہیں لگاتے، لیکن ہم ان کی باتوں کو ایسی مانتے ہیں کہ اس طرح ہم خدا کی بات بھی نہیں مانتے، اور ان سے ہم ایسے ڈرتے ہیں کہ ہم خدا سے بھی نہیں ڈرتے، اور ان کے لیے اللہ کے حکم کو ہم توڑتے ہیں، یا خود پرستی میں مبتلا ہے، تکبر میں مبتلا ہے. یعنی جو علم تم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تم اس پر تکبر کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ تم خود عالم ہو، تم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی ہیں، آپ اس پر فخر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ تمہیں بیٹی خود تمہارے کیا یہ تم نے خود اس کا خالق ہے علیاذ باللہ. یا تمہارے پاس مال ہے، آپ کہتے ہیں کہ اس پر اکڑاتے ہو کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ایسا. اس کا مطلب یہ کہ تم یہ جو کہتے ہیں کہ میرا مال ہے اس کو اپنی ذاتی چیز سمجھتے ہو. یہ ہاتھ پاؤں تمہارے اپنی ذاتی ہے، اس لیے تم جو کمایا ہے ہاتھ پاؤں اس لیے تو اس کو اپنا کہتے ہیں. ورنہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاتھ بھی میرے نہیں ہے، عقل بھی میرے نہیں ہے، طاقت بھی ہماری نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اس میں سے کوئی چیز میری نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ جو ہمارے اندر کی چیزیں جو ہماری نہیں ہیں تو باہر کی چیزیں ہماری کیسے ہو گئی. لیکن تم جب تم تکبر کرتے ہیں تم ایک آپ شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں. تو یہ سارے بت تمہارے اندر کے ہیں. تو کہنے والے نے کہہ دیا کہ شرک کرنے والے بتیرے ہیں، لیکن جو اندر شرک کرتے ہیں چپکی چپکی، وہ ظاہر شرک کرنے والوں کہتے ہیں کہ تم مشرک ہو. اور فرشتے اور ہمارے اعمال، ہماری جو اپنی کردار ہے وہ اس پر گواہ ہے کہ ہم میں سے بہت توڑے اللہ کو ماننے والے ہیں. بھلا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کو مانے پھر وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے حکم پر کسی اور کے حکم کو ترجیح دے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں انسان کمزور ہے،
جذبات کے رو میں کبھی آ جاتا ہے، بہہ جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، یہ توحید کی منافی نہیں۔ جیسے آدمی کو پیشاب آیا، بہت وقت پیشاب آیا اور مسجد کے اندر ہے، اور اس بیچارے کے پیشاب ہی وہ برداشت نہیں ہو سکا، اس پر پیشاب اسے وہاں چلا گیا، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ ادب نہیں کرتا؟ نہیں، ادب کرتا ہے، لیکن اب اس بے بس ہو گیا۔ اس طرح بھی کبھی کبھی انسان خواہشات سے، شہوات سے بے بس ہو جاتا ہے، اس کے دل پر دماغ پر کیا بخار آ جاتا ہے، اس سے وہ بے قابو ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ غبار ختم ہو جاتا ہے، وہ دھواں ختم ہو جاتا ہے، تو کیا ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ کس کو مانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، کیونکہ لوگوں نے اس کو نہیں دیکھا ہے۔ یہ جو رو رہا ہے، خدا کے سامنے رو رہا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کس کو مان رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو مان رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی جیل میں چلا گیا، لوگ اس کی پٹائی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں رو رہا ہے کیا میں نے کیوں غلطی کی ہے، لوگ دیکھو میں جیل میں آ گیا۔ یہ نہیں کہ میں نے کیوں غلطی کی، مجھ سے میرا رب خفا ہو گیا۔ لوگوں کی ڈر سے نہیں، اللہ کی ڈر سے وہ رو رہا ہے۔ جو اللہ کی ڈر سے رو رہا ہے، یہ خود کیا ہے؟ کس کی علامت ہے؟ اس کی توحید کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ مجھے دیکھ رہا ہے، ڈرتا ہے اس سے، اس لیے وہ گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ اور یہ توحید انسان کو اس وقت حاصل ہو سکتا ہے کہ جب انسان کا دل اسباب سے آگے اپنے رب کی قوت اور طاقت کو دیکھے۔ اگر اس کا دل مخلوق کو دیکھتا ہے اور اس میں اس کی اللہ کی قوت اس میں اس کو نظر نہیں آ رہی ہو، تو مخلوق کا غلام ہوگا۔ میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک بادشاہ نے آپ کو کچھ رقم بھیجا، 1 لاکھ، 2 لاکھ، 1000، 2000 تحفہ بھیجا، اور وہ تحفہ ایک غلام نے آپ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ بادشاہ کا تھا، غلام ہوں، لیکن اسے کوئی تصریح نہیں کی زبانی طور پر، اور تم اس کو پہچانتی نہیں ہو، اس کا کیا وہ اس کو کہ وہ یہ بادشاہ کا غلام ہے۔ اس صورت میں آپ اس غلام کی پورا شکر ادا کریں گے، اس نے مجھے پیسہ دیا۔ اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ یہ بس پیسہ مجھے بادشاہ نے بھیجا ہے، اس وقت بھی آپ اس غلام کی قدر کریں گے، کیونکہ اس بیچارہ تک گیا اور اس کے ہاتھوں سے بادشاہ نے پیسہ بھیجا، یا بادشاہ نے کم سے کم اس پر اعتماد کیا کہ یہ پہنچائے گا۔ ظاہر ہے کہ جس پر بادشاہ اعتماد کرتے ہیں کہ آپ کو پیسے پہنچائے تو یہ قابل قدر ہے، لیکن اصل جو آپ قدر کرو گے، کس کرو گے؟ بادشاہ کی، کہ تم کوئی پیسے کسی وجہ بھیجے ہیں؟ بادشاہ نے بھیجے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ اسی طرح جو شخص مخلوق وہ اپنے رب کا مخلوق سمجھتا ہے اور اس کے اندر جو نفع اس کو نظر آتا ہے وہ بھی خدا کا کہ ہاتھ کا نفع معلوم ہوتا ہے کہ خدا اس میں نفع دیتا ہے، اور جو وہ تم کو مل رہا ہے وہ چیز، اس کو بھی تم دیکھ رہے ہو دل سے کہ مجھے خدا ہی دے رہا ہے، خدا کی دینے سے مجھے مل رہا ہے، خواہ مجھے کوئی عزت دیتا ہے، خواہ مجھے تکلیف پہنچتی ہے، رائے میں خندائے میرا بتے، رلاتے ہو اور ہنساتے ہو، یہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ کھانے میں لذت ڈالتے ہو تو ہی ہے، نمک میں نمکین ڈالتے ہو وہ تو ہی ہے، سورج میں روشنی ڈالتے ہو وہ تو ہی ہے،
اس آپ کو صاف صاف نظر آئے کہ اسباب کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، اس کے اندر کسی جو کچھ دکھائی دیتا ہے یہ ساری اللہ رب العالمین کی قوت، طاقت، اس کی حکمت، اس کی عدل دکھائی دیتی. تب تو آپ شرک سے بچو گے، ورنہ آدمی اگر دل کا اندھا ہوتا ہے تو وہ 1000 بار زبان سے کہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی بھی نہیں ہوتا، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، وہ شرک ہے، یہ شرک ہے. ہاتھوں کو یوں ہی کیا کہیں ادھر پھینکی کبھی ادھر پھینکی اور پوری خطاب میں پورا رقص کرے، لوگ سمجھے کہ واقعی بڑا موحد ہے، لیکن اس کو توحید کی ہوا بھی نہیں لگی ہوگی، کیونکہ اس کا دل اسباب کو دیکھتا ہے. وہ اس توحید کی آڑ میں بھی اسباب کو طلب کرتا ہے کہ اس سے مجھے پیسہ ملے گا. یہ توحید کی باتیں کر کر کے اس سے بھی اپنا نام پیدا کرنے کی کوشش کرے گا کہ لوگ میری عزت کریں گے، لوگ مجھے موحد کہیں گے. اور جن لوگوں کو توحید میں مزہ آتا ہے، واقعی جو توحید پسند ہے، تو ہمیں اپنے سر کا تاج بنا دیں گے. تو بلا ایسے الفاظ کہنا ہی کیا توحید ہے؟ توحید کے الفاظ کہنا، توحید کے الفاظ کہنا توحید نہیں ہے. توحید انسان کے اندر دل کا عقیدہ ہے، توحید انسان کی فکر ہے، توحید سے جذبات بنتے ہیں. جو توحید تمہارا جذبہ پیدا نہ بنائے وہ توحید نہیں ہے. جو توحید تمہارے اندر اچھے اخلاق پیدا کرنا کرے وہ توحید نہیں ہے. جو توحید تمہارے اندر تعظیم شرع اللہ پیدا نہ کرے وہ بھی توحید نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم شرع اللہ کی تعظیم نہیں کرتے اور بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کوئی دیوار تو نہیں ہے کہ تمہیں ساتھ محبت کرو اس واسطے تمہیں عزت کر دوں گا تمہارا نہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ جس کی نسبت خدا کی طرف ہو جائے اس کی عزت کرنا یہ اللہ تعالیٰ ہی کی عزت ہے. بادشاہ کی سفیر کی عزت کرنا اس بادشاہ کی عزت ہے. تو انسان کی بلندیوں کا راز توحید میں ہے، اور توحید اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جس کا دل بینا ہو، جس کا دل دیکھ رہا ہو، اپنے رب کی طاقت کو دیکھتا ہو، اپنے رب کی قوت کو دیکھتا ہو. فوائد میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ بوڑھیا کا، کہتے ہیں کہ بوڑھیا کا ایک پوتا تھا، وہ راستے میں بیٹھا تھا، بچہ تھا. بادشاہ آیا بڑا دھوم دھام سے، ہٹو بٹو، لوگ تعظیم، لوگ اس کی احترام کے لیے ادب کے لیے کھڑے ہو گئے، دکانیں بند ہو گئی. یہ بچہ کھیل رہا ہے. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے بلایا اور کہا کہ تم نے میری گستاخی کی ہے، آج سے تم جیل میں ہوں گے. جب تک میں زندہ رہوں گا تم جیل میں ہوں گے. جب میں مر جاؤں میری جانشین میرا بیٹا بنے پھر بھی تم جیل میں ہوگے. پھر جب وہ مر جائے اس کا بیٹا جانشین بنے پھر بھی تم جیل میں ہوں گے. گویا ہماری اصطلاح میں آج کل جو ہے عمر قید کی سزا تم کو ہو گئی. اس کی دادی کو پتہ چلا، وہ بھاگی بادشاہ کے پاس آئی، کہنے لگی کہ بادشاہ میرا بیٹا تم نے جیل میں ڈالا ہے،
کتنی دیر کے لیے ڈالا ہے، کیوں ڈالا ہے؟ اس نے کہا کہ میری گستاخی کی اس نے کہا کہ وہ بچہ ہے، چھوٹا ہے. اس نے کہا کہ بس میں نے تو حکم جاری کیا ہے، عمر قید کی. اب بادشاہ اپنی قوت کو دیکھتا ہے، بادشاہ اپنی فوج کو دیکھتا ہے، بادشاہ اپنی پولیس کو دیکھتا ہے. اس کی بجائے بوڑھیا یہ دیکھتی ہے کہ اس کا دل میرے رب کے ہاتھ میں ہے. بوڑھیا یہ دیکھتی ہے کہ کائنات میں اللہ تعالی کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اور جو پتہ بھی گرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم مبارک میں ہوتا ہے کہ فلان پتہ فلان جگہ گر گیا، اور پھر اس کو یہ ہوا اڑائے گا، کہاں تک پہنچائے گا، پھر کبھی کبھی یہ ذرے ذرے ہو جائے گا. سب اللہ تعالیٰ کے علم میں. تو اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا کہ اے آسمانوں کے بادشاہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، زمین پر تو نے جس کو بادشاہ بنایا ہے اس نے میرے پوتے پر عمر قید کی سزا لگائی بلا وجہ. کیا تیرا بھی یہی فیصلہ ہے؟ اب گویا یہ بوڑھیا کا دل اپنے رب کو خوب دیکھ رہا ہے. یہ بات کہنی تھی کہ بادشاہ پر لرزہ آیا، گھبرا گیا. ہماری باتوں میں اس طرح نہیں ہوگا، ہماری تمہاری باتوں میں. وہ بوڑھے کا دل تھا جو اپنے رب کی قوت کو دیکھ رہا تھا، جو رب کی قوت کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ اپنی قوت کے ساتھ اس کے سامنے آ جاتا ہے. اس کے سامنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی قوت سے اس کی مدد فرماتا ہے. اس پر لرزہ طاری ہوا، تب پڑے گی تو بادشاہ نے کہا کہ فوراً بوڑھیا کے پوتے کو رہا کر دو، اس کو گھوڑے پر سوار کرو، اس کے ساتھ سونے چاندی کی تحائف کر دو، بازار میں پھراؤ اور یہ کہتے جاؤ کہ یہ وہ لڑکا ہے جس کے بارے میں زمین والے نے بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس کو عمر قید کی سزا ہو، لیکن بادشاہوں کے بادشاہ رب الارباب نے، خالق کائنات نے اس کو عزت بخشا. یہ ایک مثال کے طور پر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. صحابہ کرام کے دل دیکھتے تھے، وہ آنکھوں والے تھے. اس کے سینے میں جو دل تھے وہ بینا تھے، وہ دیکھنے والے تھے. اسی لیے وہ پوری دنیا پر چھا گئے. ہم زبان کی غازی ہے، زبانی موحد ہے، زبانی مومن ہے. ظاہر ہے کہ نقلی چیز اصلی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اگر گدھا شیر کی کال پہن لے تو جب اس کے سامنے شیر نہیں بلکہ چیتا آ جائے یا اس کے پیچھے کتا بھاگے تو وہ شیر کی طرح غرانے کے بجائے اس کی اندر سے خود بخود گدھے کی آواز آئے گی اور وہ
ڈانگتا ہوا بھاگے گا. کس سے؟ کتے سے. کیوں بھاگا؟ کہ شیر نہیں تھا، نقلی شیر تھا. نقلی توحید کفر کا مقابلہ نہیں کر سکتی. زبانی توحید کفر کا مقابلہ نہیں کر سکتی. وہ توحید، وہ ایمان کفر کا مقابلہ کرے گی جو واقعی ایمان ہو، واقعی توحید ہو. اگر کسی نے ایک بت بنایا آدمی کا کھیت میں، تو چور اس سے ڈریں گے. کھیت میں آدمی ہے، بندوق کے ساتھ ہے. پرندے ڈریں گے، کبھی ڈریں گے کہ دیکھ تم ہمیں مار رہا ہے. لیکن اگر کوئی سمجھدار آدمی دیکھ لے کہ یار یہ تو آدمی ہلتا نہیں ہے، اس کے اندر حرکت نہیں ہے، دیکھو تو صحیح کہ ہے کون، یہ آدمی ہے یا نہیں ہے. وہ چھپ کے کیا اسے معلوم کیا کہ یہ تو بت ہے، کپڑا پہنا ہے، مرا ہوا ہے، یہ ہے نہیں. اس طرح ایک سیانہ کوئی کوا آ گیا، کوئی چڑی آ گئی، اس نے دیکھی کہ یار یہ تو کیا ہے، یہ تو ہلتا نہیں ہے. وہاں قریب بیٹھ گیا تو وہ سمجھ جائیں گے کہ یہاں یہ آدمی مرا ہے. تو وہ ساری کھیتی کو کیا کرے گا؟ برباد کرے گا. اور جو چور ہے اس کی بت میں کیا ڈالے گا؟ اس کو ڈھائے گا، یوں ہی ساری کھیتی کو کیا کاٹ کر کے لے جائے گا. یہ یہودی، یہ نصارہ، یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ گویا ہم مسلمانوں کو شکست دیتے ہیں. یہ مسلمانوں کو شکست نہیں دیتے. یہ ہماری اکثریت جو نام نہاد مسلمان ہے اس کو شکست دیتے. جس طرح چوہا اس دن میں کہہ رہا تھا کسی کو کہ چوہا ہے، گتے کے شیر ہے. انتخابات ہو رہے ہیں تو وہاں گتے ہوتے ہیں، گتوں سے شیر بنائے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جی، کوئی پلاسٹک سے بناتا ہے، کوئی گتے سے بناتا ہے. اگر چوہے نے اس گتے کے شیر کو کھا لیا تو چوہا بڑا مست ہوگا کہ میں نے کیا شیر کو کھا لیا. شیر کو نہیں کھایا ہے تو بلی بھی ڈرتی ہے. تم نے کس کو کھایا ہے؟ گتے کو کھایا ہے. اگر کافر ظاہر بات سے کافر ہے اور تم ظاہر سے مسلمان ہو، اندر سے کافر سے بدتر ہو، تو تم کفار سے مار کھاؤ گے. تمہارے اندر وہ چھوٹی مہربانی ابھی نہیں ہے جو کافروں کے اندر ہے، اور تمہارے اندر اتنی ایمانداری بھی نہیں ہے جتنی کافروں کے اندر ہے. تم کیسٹوں کو کرتے ہیں کہ ہم جیت جائیں گے، وہ ہار جائیں گے. تو جو قوم توحید کو چھوڑ بیٹھتی ہے تو انسانیت کی بلندوں سے گر جاتی ہے. جو فرد ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ گر جاتا ہے. اسی لیے ہمارے لیے صحیح رویہ یہی ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں اور خالص اپنی رب کی بندگی کریں، اور اس کی بندگی میں کسی کو بھی کسی طرح بھی شریک نہ کریں، اور اپنے آپ کو صرف اپنے رب کا محتاج سمجھیں، اور اپنے آپ کو کسی کا کسی طرح محتاج نہ سمجھیں. یہ اس کا ایک پہلو ہے. اور شاید اللہ کی تعظیم یہ اللہ تعالی کی توحید کے اندر داخل ہے، بشرطے کہ شاید اللہ کی تعظیم
اس حد تک نہ پہنچے کہ وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے برابر تم اس کو اللہ تعالیٰ کی تم اس کو اللہ تعالیٰ کے برابر کرو. شرح تقسیم تو اس لیے کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نام لگی ہوئی چیزیں ہیں. اسی لیے میں اس کا کیا کرتا ہوں؟ تعظیم کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں. کیا میرے رب کی ہے. محبوب کی کتے سے بھی محبت کی جاتی ہے، محبوب کی گلی سے بھی محبت کی جاتی ہے، محبوب کی گلی سے بھی محبت کی جاتی ہے، لیکن اس کے نام لگ جائے. کس کا نام لگ جائے؟ اس محبوب کا نام اس پر لگ جائے کہ یہ میرے محبوب کا گدا ہے، یہ محبوب کا آدمی، علاقے کا آدمی ہے. او ہو تم ہماری محبوب کے علاقے کا آدمی ہو. بڑی قدر کرتے ہیں لوگ اس کی تفصیل انشاءاللہ اللہ کرے